اور ہمارے پاس اور کیا ہے جی موجود؟ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہے. تو ایک سوال تو بڑا آسان ہے لیکن ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے پوچھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کراچی میں کلفٹن پر کس بزرگ کا مزار ہے؟ ایک منٹ اب یہاں سے اب آپ ذرا علام صاحب اب آپ بتائیے کس طرف میں جاؤں. ذرا ادھر سے لے لیں ایک ادھر سے لے لیں ایک ادھر سے. تو ٹھیک ہے وہ اس پوائنٹ ہم دونوں ہی دیکھ لیتے ہیں. اب جب پہلے پوچھ لیں گے تو دوسرے کو جواب کا پتہ لگ جائے گا. ایسا ہو جائے گا. یہاں چلتے ہیں. جی عبداللہ شاہ غازی. حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل ٹھیک. جیتے رہے. ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو یہ ٹوسٹر جو ہے جس میں سینڈوچ غالباً بن سکتے ہیں بہت بہت مبارک ہو. ہم لوگ مزاج بنائیں تمام سننے والے کہ جب بھی بزرگوں کا نام لیں پروٹوکول کا خیال رکھیں. صرف عبداللہ شاہ غازی نہیں، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی یہ حضرت سیدنا امام حسن کی 5ویں پشت میں ہوئے ہیں. بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور آل رسول بھی ہیں. تو بزرگوں کا نام ہم جب بھی لیں تو ان کے القاب یا الفاظ ساتھ ضرور لگائیں. اور علامہ صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتنی مہربانی ہے ہماری اس سرزمین پر کہ کیسی کیسی ہستیاں جو ہیں انہوں نے یہاں قدم رکھے ہیں. ہم تو کراچی بچے ہی اسی لیے ہوئے ہیں. ہر کنارے پر ہمارے منوڑا میں جائیں مزار، کے ماڑی میں مزار، منگو پیر پہ مزار، ملیر میں مزار، ادھر کلفٹن پہ. تو ہم تو بچے ہی ان بزرگوں کی برکت سے ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرح کے حدیث شریف مشکات میں موجود ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں. صحیح. اچھا بھائیا ایک فون کال آ رہی ہے تو تم ذرا پوچھو گے کہ کون بات کریں. پوچھو ذرا. سید احمد صاحب پوچھو. سید احمد صاحب کیا حال ہے آپ کی؟ پوچھ لو. چلو بولو ان کو السلام علیکم. بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بتاؤ. خیر ہے. سید احمد صاحب آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ نور بھائی میرا آپ کو بھی بہت بہت سلام ہو اور رمضان کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کو بھی. جی بہت شکریہ. میرا آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ میرے کچھ صحت کے مسئلے مسائل ہیں تو میں اس دفعہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سک رہا. تو کیا یہ شریعت کے حساب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا پیسے دے دیے جائیں تو اس کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے یا کسی بندے کو اس کے اگینسٹ روزہ رکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس بارے میں ذرا شریعت کیا حکم دیتی ہے وہ بتائیے گا. زندہ کی طرف سے فرض عبادت دوسرا نہیں کرے گا. آپ ابھی اس مہینے میں اگر ایسی بیماری ہے وہ بڑھ جانے کا خدشہ ہے، روزہ رکھنے سے آپ کی حالت بگڑ جانے کا خدشہ ہے تو طبیب مسلم ہے اس نے اگر ایسا کہا ہے تو آپ ابھی روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور فدیہ دینا چاہتے ہیں تو بعد میں اگر صحت ہو گئی تو روزے رکھنے ہوں گے. روزوں سے نہ آپ دور ہوں. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو رمضان کے ایک روزے کا بدل پوری عمر کے روزے بھی نہیں ہو سکتے. یہ خیال رہے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کے کہ چلو اچھے موسم میں رکھ لوں گا لیکن اس ایک روزے کا ساری زندگی کے روزے اس کا بدل نہیں ہے بدل. یعنی جو رمضان کے روزے کی برکت ہے اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. تو اگر اتنی طبیعت ہے کہ اس سے بگڑ جانی ہے تو پھر آپ نہ رکھیں. مختلف ہم نے تمثیلوں میں مزاحیہ پروگرامز میں بھی اس طرح کا دیکھا. کوئی کسی کے حصے کا روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں بعد میں ہو سکتا ہے. بعد میں ہو سکتا ہے زندہ کی انتقال کے بعد. زندہ کی طرف سے یہ کہ میری طرف سے نماز پڑھ لو ایسا یہ نہیں اس کو ضرور کلیئر کر لینا چاہیے. سوال آپ کا بیٹا؟ جی سوال بیٹا. مائک اور مائک تو استاد تیرے پاس. چلا جو ذرا ہنس کے تو دکھا دے یار. او بسم اللہ. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام مباح ستارہ ہے. میں نے کچھ علماء کا کورس اسٹارٹ کیا تھا. مجھے کچھ اس طرح کے مسائل دیکھنے کے لیے ملے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بالفرض جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے. صحیح ہے گرامر میں کرتی ہوں نہیں ہے تو گرامر میں شروع بھی تو نہیں ہے. صحیح ترجمہ کیا ہے اس کی تصدیق کر دیجیے پلیز. آپ نے
اگر واقعی عربی پڑھی ہوتی تو بِاسْمِ، الف جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اور بسم بنا ہوا ہے، تو یہ بے کائی کے لیے اگر شروع کا نہیں ہے تو اسی سے تو لفظ نکلتا ہے۔ اصل میں یہ صرف اور نحو پڑھی ہو نا تو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں، اس کی آگے شاخے اللہ کے نام سے شروع، کرتا کرتی کا لفظ آپ لگانا چاہیں وہ مرضی، اصل ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع۔ جب شروع کرنا ہے تو پھر اللہ کا نام آئے نہ پہلے، شروع اللہ کے نام سے، تو میں اللہ کے نام سے نہیں، میں تو لفظ شروع سے شروع کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ جو کا لفظ بھی ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل ترجمہ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے، یہ اس کا آسان ترجمہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، ہماری تو ابھی آج جو جن کی روزہ کشائی ہے وہ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا میں ان سے بھی تو بات کر لوں۔ ادھر بیٹھے، آؤ نا بھائی۔ ہاں آؤ استاد، ادھر بات تو سنو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ طبیعت اچھی ہے؟ آپ ذرا مولانا صاحب سے کچھ بات چیت تو کیجیے۔ السلام علیکم، ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ ہم ذرا آپ کو دیکھ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مہد، پورا نام مہد ہے یا مہد ریاض؟ کتنی عمر ہے؟ 9۔ صبح تھا پہلے کو شک میں تھے جو سوچ کے بتایا۔ اچھا، پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ 4th کلاس میں پہنچ گیا اور پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ کیوں، اس سے پہلے دل نہیں چاہا آپ کا؟ بتاؤ جی۔ اس سے پہلے دل نہیں چاہا آپ کا؟ امی کہتی تھی ابھی مت رکھو، بعد میں رکھنا۔ اچھا، آج امی نے رکھوایا یا خود رکھا ہے؟ خود رکھا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں آپ نے کتنی بار پانی پیا ہے؟ نہیں، آج نہیں پیا۔ سچ سچ بتا دیں، نہیں پیا۔ چھپ کے کہیں پہ کچھ اور کھا لیا ہو؟ دل تو چاہا ہوگا؟ نہیں چاہا تو ہوگا۔ پیاس بھی نہیں لگی؟ نہیں۔ تنگ بھی نہیں کیا پیاس نے؟ ماشاءاللہ، زندہ باد، بہت اچھے۔ تو آپ کا پہلا روزہ ہوا، اب کیا ارادہ ہے کہ بار بار رکھیں گے یا کچھ؟ بار بار دل چاہتا ہے۔ اچھا ہے، زندہ باد، شوق ہے نا؟ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے روزہ رکھنا، ماشاءاللہ۔ اور کون ہے؟ بہت بہت مبارک آپ کو آدمی۔ آ گئے ان کا ہاتھ؟ جی جی، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ یہ آپ کو پہلا روزہ رکھنے پر مبارکباد، اور یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ سامنے، بسم اللہ۔ خوش ہیں آپ اس پہ؟ بہت شکریہ، یہ لیجئے، چلو زندہ باد۔ کہاں بٹھائیں گے؟ جی آپ ذرا یہاں بیٹھے نا ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جائیں، ہے نا، دونوں بیٹھے ذرا ساتھ ساتھ، زندہ باد۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا جی، لو جی، مہد میاں بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ کیسا لگ رہا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اچھا لگ رہا ہے بہت۔ اچھا، تو یہ یاد رہے گا ہمیشہ کہ جب پہلا روزہ رکھا تو پھر علامہ صاحب نے پھولوں کا ہار بھی پہنایا اور مٹھائی کا تحفہ بھی ملا۔ جی ٹھیک ہے استاد، آپ جب پہلا روزہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ ہی رکھیں گے، ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جی۔ خواتین حضرات، ادھر سے کوئی سوال اگر ہو، وقت تو کم ہے، میں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ لیجیے، بسم اللہ، بس 2 سے 3 منٹ۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام صدف ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ نیاز فاتحہ نہیں مانتے تھے، تو اب ہم ان کی برسی وغیرہ جیسے کریں تو ہم نیاز وغیرہ کر سکتے ہیں؟ لفظ نیاز، نظر، فاتحہ، قول، سوئم، یہ ہمارے ہاں پہچانے جانے والے لفظ ہے۔ اصل چیز ایصال ثواب ہے کہ ہم اپنے وفات پا جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، واضح ہے۔ تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا میں قرآن پڑھنا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑے دے دینا، پانی پلا دینا، انتظام پانی کا کر دینا، ہوٹل بچوں کے لیے جس کو موٹل یا سرائے کہتے ہیں، ہاسپٹل، مدرسہ، دینی کتابیں، کسی کی تعلیم کا خرچ، کسی کو شادی کا خرچ، یہ ایصال ثواب کے لیے عمل ہے۔ آپ کے کوئی بھی جو وفات پا جانے والے مومن ہوں، آپ خود یا کوئی بھی ان کے لیے دعا کرے، نیکی کرے،
تو اس کا نام بھلے آپ نیاز رکھیں، نظر رکھیں، سوئم فاتحہ اور برسی رکھیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل درست ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے اور احادیث موجود ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی، اور ابھی یہ جو علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ سب کی طرف سے، لیکن علامہ صاحب اجازت لینے سے پہلے چونکہ لاہور میں افطار کا وقت غالباً 7:07 یا 8 منٹ 7:07 ہے، تو سوالوں میں سے جو سوال آپ کو لگا ہو جو سب سے اچھا ہے تو ہم کچھ ان کی حوصلہ افزائی اگر کر سکیں تو۔ مجھے اب سارے سوال میں یاد بسم اللہ کے نہیں حوالے رہے۔ سے ایک سوال آیا تھا، نور اور بشر کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، وقت تو کم ہے، وہ بڑا اچھا سوال تھا، بالکل کب ٹھیک، سے نبی ہیں آپ کے ساتھ تو انعام جائے گا۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، علامہ صاحب کا آپ سب کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا مجھ سے کرتا ہوں۔ کہیں بھی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جن کے جواب نہیں دے پائے اس کے لیے آپ کہیں لسٹ بنا لیجیے، ہم الگ سے ریکارڈ کریں۔ جی انشاءاللہ وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دسترخوان سجا ہوگا اور سب مل کے افطار کریں گے۔ نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی میسج کہ جو گھر میں جہاں جہاں افطاری ہو رہی ہے آپ سب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو، آپ کو بھی ثواب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات۔ چھا گیا نور رمضان